السلام علیکم۔ آج ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کوئی بھی ٹینس بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں 3 باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فکرے کے اندر کام ہے، کوئی ورب ہے، ایکٹیویٹی ہے، فعل ہے، تو وہ ٹینس ہے، ادروائز وہ ٹینس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ کام کیا ہے۔ دوسری چیز ہمیں دیکھتے ہوتے ہیں کام کب ہوا، یعنی کہ زمانہ کیا ہے، پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے یا فیوچر ہے۔ تیسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ پرفیکشن ہے یا کنٹینیوٹی ہے۔ اگر پرفیکشن ہوگی تو پرفیکٹ ٹینس بن جائے گا، اگر کنٹینیوٹی ہوگی تو وہ کنٹینیوس ٹینس بن جائے گا، اور اگر کسی فکرے کے اندر نہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور نہ پرفیکشن ہوتی ہے تو وہ کون سا ہو جاتا ہے، انڈیفینٹ ٹینس بن جاتا ہے۔ وہ پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے، پاسٹ بھی ہو سکتا ہے اور فیوچر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے فکرے جن کے اندر پرفیکشن بھی ہوگی اور کنٹینیوٹی بھی ہوگی، دونوں ہوں گی چیزیں، تو وقت کے پھیلنے کے ساتھ تو ان ٹینسز کو ہم پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کہتے ہیں۔ وہ پریزنٹ کے بھی ہوں گے، پاسٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی ہوں گے۔ اب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ایک تو پہچان یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہیبچول ورک، روٹین ورک یا جو ہے یونیورسل ٹروتھ، کائناتی سچائی، کوئی بھی ان تینوں میں سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ اردو کا فکرہ ہو چاہے انگلش کا، تو ایک تو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ان سے پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں وہ ہر روز اسکول جاتا ہے، وہ ہر روز کھیلتا ہے، وہ ہر روز اخبار پڑھتا ہے، وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، سورج جو ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان ہے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بنانے کے لیے ہم ایک تو فعل کی جو ہے فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں، بیس فارم یا فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اور بعض جگہ پہ ہم فعل کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، اور فعل کی فرسٹ فارم کا جو ہیلپنگ ورب ہے، امدادی فعل ہے، وہ ڈو ہے یا ڈز ہے۔ تو ان کو ہم آگے جا کے وضاحت کریں گے۔ آئے ہم ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ میں اسکول جاتا ہوں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کام کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے فکرے کے اندر کہ سب سے پہلے کہ کام کیا ہے۔ تو اس میں کام کیا ہے، جانے کا۔ تو کام ہے جانا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے کام کب ہوا، یعنی کہ زمانہ کیا ہے، پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے یا فیوچر ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، تو اس میں زمانہ کیا ہے، موجودہ، یعنی کہ کام جانے کا ہوگا، اس کا مطلب ہے ٹینس ہے۔ اس کے بعد زمانہ ہے موجودہ، تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد تھرڈ جو چیز ہے ہم نے دیکھنی ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے یا پرفیکشن ہے، یعنی تسلسل ہے یا تکمیل ہے۔ تو اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر نہ کنٹینیوٹی ہے نہ پرفیکشن ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیفینٹ ہے۔ تو یہ ٹینس بن گیا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے فعل کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہم ہی، شی، اٹ یا کوئی واحد نام، سنگل نیم، جیسے کوئی علی، ثنا وغیرہ،
ان کے ساتھ جب بھی ہم استعمال کریں گے تو ادھر فعل کی فرسٹ فارم ہے گو، تو ان سب کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے؟ گوز استعمال کریں گے. اور ہمارے پاس جو ہے I, we, you, they اور علی اینڈ اکرم، یعنی کہ علی اور اکرم ایک سے زیادہ نام ہو، I, we, you, they یا ایک سے زیادہ جب نام ہو تو ان کے ساتھ جو ہے ہم فعل کی فارم جو ہے یہاں پہ گو لگائیں گے، یعنی کہ ان کے ساتھ ایس یا یس کا اضافہ نہیں کرتے. یہ تو تھا پازیٹیو سینٹینس، مثبت فکرے بنانے کا طریقہ. تو میں لکھ لیتا ہوں He goes to school. اب اس کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے پاس روٹین وائز ورک یا ہیبچول ورک ہے، اس کی روٹین ہے، تو یہاں پہ ہم ڈیلی بھی لکھ سکتے ہیں. He goes to school daily. تو اس میں ہمارے پاس ہی سبجیکٹ ہے، گو ورب ہے، اور ورب کے ساتھ پی ایس کا اضافہ ہے، اور یہاں پہ یہ اسکول جو ہے ہمارے پاس وہ آبجیکٹ ہے. یہ ہے پازیٹیو اسٹرکچر جو ہے سینٹینس کا. اب اسی فکرے کو اگر ہم سوالیہ بنانا چاہتے ہیں یا منفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو کسی بھی فکرے کو سوالیہ بنانے کے لیے یا منفی بنانے کے لیے ہم امدادی فعل ہیلپنگ ورب کے فون بعد جو ہے ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں، اور فکرے کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے فکرے کے شروع میں اسٹارٹ میں لے آتے ہیں، یعنی کہ سبجیکٹ سے بھی پہلے. جیسے ہم اس کو پہلے سوالیہ بنائیں گے فکرہ، ہم اس کو بنائیں گے Does he go to school daily? کیا وہ ہر روز اسکول جاتا ہے؟ یہاں پہ ہم دیتے ہیں کہ فعل کی فرسٹ فارم کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ڈو یا ڈز ہے، تو یہاں پہ ہم ڈز کو فکرے کے سٹارٹ میں لے آئیں گے اور آخر میں سوالیہ نشان ڈالنا ہے. یعنی کہ کوئی بھی فکرہ جب ہم سوالیہ بنائیں گے تو فکرے کے آخر میں ہمیں سوالیہ نشان لازمی ڈالنا ہے. تو ڈز ہی گو ٹو اسکول ڈیلی، کیا وہ ہر روز اسکول جاتا ہے. اب اسی فکرے کو اگر ہم منفی فکرہ بنائیں گے تو منفی فکرہ بنانے کے لیے ہم ہیلپنگ ورب کے فارم کو جو ہے وہ ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے آئیے ہم دیکھتے ہیں ہی، تو فرسٹ فارم کا ہیلپنگ ورب ہے ڈز، ڈو یا ڈز، تو ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول ڈیلی، وہ ہر روز اسکول نہیں جاتا ہے. اب ہم نے اسی فکرے کو سوالیہ منفی فکرہ بنانا ہے، یعنی کہ اس میں سوال بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا، یعنی کہ نفی بھی ہوگی، سوالیہ نفی. تو کیسے بنائیں گے؟ تو اسی فکرے سے ہم کیا کریں گے، 10 کو اٹھا کے سٹارٹ میں لے آئیں گے سبجیکٹ سے پہلے. ڈز ہی ناٹ گو ٹو اسکول ڈیلی، اور آخر میں سوالیہ نشان. کیا وہ ہر روز اسکول نہیں جاتا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی
सेंटेंस की एग्जांपल्स होगी। इसमें हमने क्या सीखा, एक तो हमने सीखा इस लेक्चर के अंदर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पहले हमने फिक्रे की पहचान की, आया कि वो टेंस है या नहीं है। तो हमने तीन चीजें उस पर अप्लाई की कि काम क्या है, काम कब हुआ, कंटिन्यूटी है या परफेक्शन है। फिर दूसरी चीज देखी कि इनके अंदर हमने क्या किया है, हैबिचुअल वर्क है, रूटीन वर्क है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। इन चीजों को हमने देखना होता है। और फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है मस्बत फिक्रे के हमने एग्जांपल की। फिर इसके बाद हमने सवालिया फिक्रे, फिर मनफी फिक्रे और सवालिया मनफी फिक्रे पढ़ना हमने सीखा है। अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।